سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی میں ساری کچھ تفصیلیں بتانے لگا ہوں جو بہت اہم ہے۔ یہ مہینہ، اگست کا مہینہ اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اتنے دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سکھ سے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس بار جو میں آپ لوگوں کو پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ پڑھائی نہیں، ایک طرح سے ایک دن کا چلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیں آئی ہیں نا، یہ ڈیٹیں نہ کبھی آئیں گی زندگی میں، نہ کبھی دوبارہ ایسا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکے گا۔ اس کی کنڈیشن ڈیٹوں کی یہ آ رہی ہے کہ 31 اگست کی تاریخ جو ہے وہ اتوار والے دن آ رہی ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ سوموار کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ دو جو ٹائمنگ ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیں اور یہ ٹائمنگ جو بن رہی ہے اور چاند کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ کبھی میرے خیال میں دوبارہ شاید کبھی نہ بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا جو پڑھائی کا میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں چلا آپ لوگوں نے اس بار کر لیا، زندگی کے اندر تکلیفیں ایسے بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ میں رب نے کرم کیا کبھی نقصان نہ ہوگا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اچھے سے سمجھیے گا اور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پر پہلے ہی کاروبار کا جادو ہوا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ تو چلا کشیوں کے اثر ہوں گے، نہ پڑھائیوں کے ہوں گے، نہ ستاروں کی وہ کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی پر آسمانی آفت ہے، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو پورے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو آسمانی آفت کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہورسکوپ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تو اب آپ کے سٹار کے بارے میں ساری مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اوورآل آپ کا سٹار جو ہے اگر مہینے کے حساب سے بات کی جائے تو بہت اچھا جا رہا ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہیں بیچ میں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں۔ آپ کے یہ مہینہ جو ہے انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا، اچھا پروفٹ آپ کو اس مہینے کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ نقصان ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اخراجات بھی آپ کے پورے ہوں گے، کرائے وغیرہ یہ وہ بھی کلیئر ہوں گے۔ پچھلے کچھ نقصانات جو ہو چکے ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر آپ کے کور ہوں گے جی، تو بہت دھیان کیجیے گا، انشاءاللہ میرا مالک کرم کرے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے جو ہے یہ مہینہ اوورآل اگر ہم کہیں تو عام مہینہ ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، تنخواہ بڑھنے کے چانسز نہیں ہے جی۔ دن بہ دن کے حساب سے آپ کو زیادہ بہتر ہے، آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویڈیو دیکھیں، اس کے جو پڑھائیاں ہیں وہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بہترین ہے، اور سب سے زیادہ بہترین جو ٹائمنگ ہے وہ پہلا ہفتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو 7 دن شروع ہوں گے، شروع ہوتے ہی پہلے 7 دن وہ سب سے زیادہ بہترین ہے آپ کے جی، تو اس کے اندر اگر پہلے سے ہی کوشش شروع کر دیں تو اچھا رزلٹ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اس مہینے کے اندر صرف ایک ہفتہ سب سے زیادہ مناسب ہے، باقی 3 ہفتے بہترین نہیں ہیں، اور وہ ہے دوسرا ہفتہ۔ پہلا ہفتہ چھوڑ دیں اور دوسرا ہفتہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حساب سے اس کی اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو دنوں کے حساب سے نہیں کریں گے، یہ آپ کریں گے تاریخوں کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 8 تاریخ سے شروع ہوگا، 7 دن گزرنے کے بعد 8 تاریخ سے یہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے، اور 14 تاریخ تک رہے گا، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، دن چاہے کوئی بھی آئے۔ اسی کیلکولیشن کے حساب سے جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے جو ہے اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک سب سے بہترین ثابت ہوں گے۔ پیپر جمع کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ باقی 2 ہفتوں کو اگنور کر دیں، 15 سے لے کر جو ہے 30 تاریخ تک، تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے جی، ٹھیک ہے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے میں رشتہ ہوگا یا نہیں، یہ ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو کے بارے میں نہیں، کیونکہ لو کے اور معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ارینج کے متعلق بتا رہا ہوں جی، رشتہ انشاءاللہ ہوگا اور بہت بڑی ریشو ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کی، ٹھیک ہے، تو بے فکر ہے انشاءاللہ، مگر خاندان کے اندر کم ہے، خاندان کے باہر زیادہ ہیں جی۔ جو میرے بچیاں بے اولاد ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اولاد کے معاملات کے اندر اس مہینے حمل ہوگا یا نہیں، تو بہت بہترین مہینہ ہے۔ سٹارز آپ کو شفا کے معاملے کے اندر کسی بھی بیماری کی ہو، چاہے یہ ہے چاہے کوئی اور ہے، تو بیماری کے اندر جو ہے وہ اچھی سپورٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا۔ تو اس کے لیے کوئی ہفتے کی جو ہے بندش نہیں، پورے مہینے میں جب مرضی شروع کروائیں، مگر سٹارٹنگ میں کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، سٹارٹنگ میں کرائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے جی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر اوورآل اگر کہیں تو ٹھیک ہے، مگر بیچ میں کچھ دن ایسے آئیں گے جن دنوں کے اندر آپ کی صحت زیادہ خراب ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی احتیاط نہ کی گئی تو پھر آگے آنے والے دنوں میں وہ جو چیز ہوگی وہ زیادہ بڑھ جائے گی، کافی دن آپ کے ساتھ یہ پھر معاملات رہیں گے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلی کی ویڈیو کو بھی فالو کرتے رہا کریں، سب سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے جی۔ اس مہینے کے اندر جو آپ کے سٹار کے اوپر مقدمات، نئے مقدمات یا کوئی ایسی چیز جو درج ہونے کے چانسز ہیں وہ نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جی۔ جو لوگ کسی ایسے پیشے سے منسلک ہیں، منشیات کے یا کوئی برے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر تو مقدمات ان کے کاموں کی وجہ سے ہونے ہیں، وہ سٹار سے تعلق تو نہیں نہ رکھتا۔ میں سٹار میں کہوں جی مقدمات نہیں ہیں، وہ باہر نکل کے منشیات فروشی شروع کر دیں تو مقدمے کیا پرچے سب کچھ ہوگا پھر، تو اس چیز کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا، یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے کسی بھی قسم کے جو ہے چانسز نہیں ہیں جی۔ جائیداد وغیرہ میں آپ کو اس مہینے کے اندر حصہ نہیں ملے گا، تو زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں۔ نئی زمین اگر نئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مہینے میں خرید لینی چاہیے، مگر اسے سیل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو زمین کو خرید کر رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی ضرورت کے، ان کے لیے مہینہ بہترین ہے، اور اس مہینے کے اندر خریدی ہوئی زمین اگر وہ کل کو بیچنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، ابھی نہیں، کم سے کم بھی 1 سے 1.5 سال گزرنے کے بعد آپ کی سوچ سے زیادہ پروفٹ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر خریدنا چاہیں تو اس مہینے میں ضرور خریدیجیے۔ اس مہینے کے اندر آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ واپس ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی ذات کرم کرے گی، کیونکہ کافی زیادہ سٹارز جو ہیں ان کے حالات اچھے ہیں، تو جب پیسہ آئے گا تو ظاہر لوگ پیسے واپس بھی کریں گے جی۔ تعلیمی لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا، آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے اگر محنت کریں گے تو اس کا آپ کو پھل بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کی رکاوٹیں، بندشیں اس معاملے میں بہت کم آ رہی ہیں جی۔ دشمن اس مہینے آپ کے اوپر جو ہے غالب رہیں گے، لوگوں سے بچ کر رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو اسے اگنور کریں، اس کی طرف دھیان نہ دیں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا جی۔ میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ اوورآل بہت اچھی ہے، مگر بیچ میں کبھی کبھار دن کے اندر کچھ دن ایسے بھی آئیں گے جن کے اندر لڑائیاں ہوں گی۔ ان دنوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کی میری جو ویڈیو ہوتی ہے ڈیلی والی وہ دیکھا کریں، ورد کیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، سب سے بہترین آپ کو وہ ثابت کرے گی جی۔ تو یہ آپ کا ہورسکوپ تھا، کوئی کمی پیشی ہو تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ باقی اب آپ کے بات کرتے ہیں پڑھائی کی اور صدقے وغیرہ کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔
تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل. اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں. 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں. 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا. ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے. تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے اللہ کے ناموں کی جو پڑھائی ہے ستارے آج کی رات کی، اسے اچھے سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تعداد اور ہر ایک چیز بتاؤں گا. مرد اور عورت کی علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے جی. جو مرد حضرات ہیں وہ 140 بار ورد کریں گے یا اللہ، 140 بار یا اللہ. اس کے بعد 310 بار پڑھیں گے یا غفور یا غفور، یا واحد یا ماجد، یا واحد یا ماجد. ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے. یہ آپ کے 3 لفظ ہیں، یہ مرد حضرات کے لیے. اب جو میری بچیاں ہیں، عورتیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ پڑھیں گی. اس کے اندر یاد رکھیے گا اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا کسی بھی لفظ میں. وہ پڑھیں گی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 316 بار. اس کے بعد یا رزاقو یا فتح ہو یا وہاب ہو، یا رزاقو یا فتح ہو یا وہاب ہو. ان کی تعداد ہوگی 419 بار. 2 چیزیں ہیں بس، ٹھیک ہے. 2 لفظ پہلے ملائے جائیں گے، پھر 3 لفظ ملائے جائیں گے. یہ آپ لوگوں کی پڑھائی ہے جی. ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے. دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کے ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا. اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے. ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے. ترجمہ: اے فرشتو، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں. اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی. تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ. ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ. اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ كُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ. ترجمہ: اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو. وَمْنَحُونِي، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے. جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. وَمْنَحُونِي نَجَاحَہَا، ٹھیک ہے جی. وَمْنَحُونِ النَّجَاحَہَا وَالْبَرَکَتَ وَالسُّرُورَ، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو. بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو. وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو. اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللَّهُ وَتُبَارِکَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ. اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے. یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا،
ٹھیک ہے جی. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا. یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے. یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے. ٹھیک ہے. میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی. یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے. یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے. مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں. واسطہ خدا کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے. میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے. اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا. بہت خاص عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں. یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار. ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے. تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے. اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے. یاد رکھیے گا، سوموار کا روزہ ضرور رکھنا ہے. اگر آپ میں طاقت نہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپنے کسی گھر کے ممبر سے کہیں جو آپ کا خونی رشتہ ہو، کم سے کم اسے کہے رکھیں. اگر ان میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی غریب کو رکھوائیں اور اس کو بہت اچھی افطاری کروائیں. یاد رکھیے گا، افطاری اس کو بہت اچھی کروانی ہے. سحری تو جو کروانی ہے، مگر پھر افطاری بھی بہت اچھی کروانی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی. اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے. روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے. نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے. 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں، ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور. یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی. یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے. اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے. ٹھیک ہے. قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے. اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا. تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں. ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو، 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے. اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا. ٹھیک ہے. ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا. لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا. ایک دفعہ کر کے دیکھیں. میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے. باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.